بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون. آئی ایم وقار احمد, یور فزکس ٹیچر. آج ہم اپنے یونٹ نمبر 1 کو ہی کنٹینیو کریں گے, جو کہ میں نے آپ کو کل ایک کوئک کوئز والا ٹاسک دیا تھا. ہوپ فلی آپ نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور اپنی نوٹ کاپیز کے اوپر یہ تینوں کویشچن آپ نے لکھ لیے ہوں گے. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس. جیسے کہ میں نے اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو بیس کوانٹیٹیز اور ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز کے بارے میں بتایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوانٹٹی ہو, اس کو میئر کرنے کے لیے آپ کو کسی ایک اسپیسیفک یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اٹس مین کوئی بھی کوانٹٹی ہے وہ ایک اسپیسیفک یونٹ میں میئر ہوتی ہے. مثال کے طور پر لینتھ ہے, جو کہ آپ کے پاس ایک بیس کوانٹٹی ہے. اب لینتھ کو میئر کرنے کے لیے لینتھ جو ہے وہ ملی میٹر میں بھی آپ کے پاس میئر ہوتی ہے, سینٹی میٹر میں بھی میئر ہو سکتی ہے, میٹر میں بھی میئر ہو سکتی ہے, کلو میٹر میں بھی میئر ہو سکتی ہے. اب یہ جو ڈفرینٹ ہمارے پاس یونٹس ہیں, اب ہم کس کو اسٹینڈرڈز یونٹس کہیں گے. یا سیم ایز اٹ از اگر آپ کے پاس کوئی میس ہے تو میس آپ کے پاس کلو گرامس میں بھی میئر ہوتا ہے, گرامس میں بھی میئر ہوتا ہے. سیم ایز اٹ از ٹائم ہے, ٹائم کو آپ سیکنڈس میں بھی میئر کر سکتے ہیں, آپ منٹس میں بھی میئر کر سکتے ہیں, آپ ہارز میں بھی میئر کر سکتے ہیں, اور آپ فار ایگزامپل آپ ڈیز میں بھی ان کو میئر کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس کوئی ایک ایسا اسٹینڈرڈ یونٹ ہونا چاہیے کہ جب ہم اس اسٹینڈرڈ یونٹ کا نام لیں تو ہمارے پاس وہ والی کوانٹٹی ہمارے دماغ میں آ جائے, یا وہ ایک یونٹ جو پوری دنیا میں آپ کے پاس وہی یوٹیلائز ہو. مثال کے طور پر اگر آپ لینتھ کی بات کریں, 1960 سے پہلے آپ کے پاس ہو سکتا ہے پاکستان میں لینتھ میٹر میں میئر کی جاتی ہو, لیکن آپ کہیں بھی دنیا کے کسی اور کنٹری میں جائیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ سینٹی میٹر میں میئر ہوتی ہو, کہیں اور جائیں تو آپ کے پاس وہ ملی میٹر میں میئر ہوتی ہو, کہیں اور آپ کے پاس جائیں تو وہ کلو میٹر میں میئر ہوتی ہو. جوں یہ ٹائم گزرتا گیا, سائنٹسٹ کو اور ڈفرینٹ کمیونٹی کے لوگوں کو پرابلم فیس ہوتی گئی, کنورژنز میں پرابلم آتی گئی. تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے 1960 میں پیرس میں ایک ویٹ اینڈ میئرز کے نام سے ایک جنرل کانفرنس جو ہے وہ آپ کے پاس منعقد ہوئی, جس میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ جو ہے وہ بنا دیے کہ آپ کے پاس اگر لینتھ ہے تو وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ میٹر میں ہی میئر کی جائے گی, میس ہے تو وہ کلو گرام میں میئر کیا جائے گا, ٹائم ہے تو وہ سیکنڈس میں میئر کیا جائے گا, یا باقی جتنے بھی کوانٹٹیز ہیں ہر کوانٹٹی کا ایک اسپیسیفائڈ آپ کے پاس یونٹ آ گیا, اور اس یونٹ کو ہم انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کہتے ہیں. انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ سے مراد اگر لینتھ ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی یونٹ ہوگا لینتھ کا, جو کہ آپ کے پاس میٹر ہے, میس ہے تو وہ کلو گرام ہے, ٹائم ہے تو سیکنڈ ہے, ٹیمپریچر ہے تو وہ کیلون ہے. ڈفرینٹ باقی جتنے بھی آپ کے پاس کوانٹٹیز ہیں وہ ہر ایک کوانٹٹیز کا ایک یونٹ جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہو گیا. اراؤنڈ دی گلوب, اراؤنڈ دی ورلڈ, تمام کی تمام کوانٹٹیز آپ کے پاس وہ اسی یونٹس میں میئر کی جائیں گی, اور ان یونٹس کو ہم سسٹم انٹرنیشنل آف یونٹس کہتے ہیں, یا جنرلی ہم انہیں ریفر جو کرتے ہیں وہ ایس آئی یونٹس کے نام سے کرتے ہیں. ایس آئی یونٹ سے مراد انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس. دی نیکسٹ از بیس یونٹ. بیس یونٹ وہ والے تمام کے تمام یونٹس ہوں گے جو آپ کی بیس کوانٹٹیز کو ریپرزینٹ کریں گے. دی یونٹس, یہاں پہ آپ ڈیفینیشن لکھ لیں, ڈیفائن بیس یونٹس, دی یونٹس دیٹ ڈسکرائب بیس کوانٹٹیز آر کالڈ بیس یونٹ. مثال کے طور پر اب ہم سیکنڈ کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں کوئی لینتھ یا ٹیمپریچر یا اماؤنٹ آف سبسٹینس نہیں آئے گی. اگر ہم سیکنڈ کی بات کریں گے تو ہمارے دماغ میں ٹائم ہی آئے گا. اگر ہم کلو گرام کی بات کریں گے تو ہمارے دماغ میں لینتھ یا ٹائم یا الیکٹرک کرنٹ یا ٹیمپریچر نہیں آئے گا, بلکہ جیسے ہی ہم کلو گرام کی بات کریں گے تو ہمارے مائنڈ میں میس ہی آئے گا. لیٹ سیم ایز اٹ از, اگر میٹر ہے تو میٹر جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے آپ کی بیس کوانٹٹی کو, جو کہ آپ کے پاس لینتھ ہے. اٹس مین ہر بیس یونٹ ہر بیس کوانٹٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے, اور ہر بیس کوانٹٹی کا ایک اسپیسیفائڈ بیس یونٹ ہوگا. جیسا کہ یہاں پر ایک آپ کے پاس ٹیبل 1.1 جو بنا ہوا ہے بیس کوانٹٹیز دیر ایس آئی یونٹس ود سمبلس. اب یہاں پر آپ کے پاس 7 بیس کوانٹٹیز ہیں, اور آگے ساتھ ہی ان کے آپ کے پاس ان کے میجرنگ یونٹس ہیں, جیسے کہ لینتھ کا میٹر آ گیا, میس کا کلو گرام, ٹائم کا سیکنڈ, الیکٹرک کرنٹ کا امپیئر, انٹینسٹی آف لائٹ کا کینڈیلا, ٹیمپریچر کا کیلون, اماؤنٹ آف سبسٹینس کا مول. سو یہ تمام کے تمام بیس یونٹس ہیں, میٹر, کلو گرام, سیکنڈ, امپیئر, کینڈیلا, کیلون, مول, جو ایک اسپیسیفائڈ بیس کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سیم ایز اٹ از
ہم نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈرائیوڈ یونٹ. ڈرائیوڈ یونٹ سے مراد جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ڈرائیوڈ کوانٹٹیز وہ والی کوانٹٹیز ہوتی ہیں جو ڈرائیوڈ ہوتی ہیں، نکلتی ہیں فرام دی بیس کوانٹٹیز سے. سیم ایز اٹ از ڈرائیوڈ یونٹ وہ والے یونٹ ہوں گے جو آپ کی ڈرائیوڈ کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کریں گے، اور جس طرح ہمارے پاس ڈرائیوڈ کوانٹٹی جو ہے وہ بیس کوانٹٹی سے نکلتی ہے، سیم ایز اٹ از ڈرائیوڈ یونٹ جو ہوں گے وہ بیس یونٹس میں سے ایکسٹریکٹ ہوں گے یا بیس یونٹس میں سے ڈرائیوڈ ہوں گے. اب مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی چیز کا ایریا فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ایریا اٹس مین، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی بھی اگر آپ کے پاس یہ اسکوئر ہے تو اس کی بیس ملٹی پلائی بائی ہائٹ ہمارے پاس ایریا نکل آئے گا. جو اس کی بیس ہوگی وہ بھی اٹ سیلف آپ کے پاس کوئی ایک لینتھ ہوگی، کوئی ایک آپ کے پاس میجرمنٹ ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہاں پر اس کو 3 میٹر کنسیڈر کر لیتا ہوں، اور مثال کے طور پر اس کی بھی کوئی آپ کے پاس ہائٹ ہوگی، مثال کے طور پر یہ بھی آپ کے پاس 3 میٹر ہے. اٹس مین بیس ملٹی پلائی بائی ہائٹ، وہ بھی دونوں آپ کے پاس ملٹی پلائی ہوں گی تو آپ کے پاس ایک اور کوئی نئی کوانٹٹی نکل آئے گی جسے ہم ایریا کا نام دیں گے. اٹس مین آپ کے پاس جو اس کی بیس ہے وہ بھی لینتھ ہے، جس کو لینتھ کو بھی ہم میٹر میں میئر کرتے ہیں، اور آپ کے پاس جو اس کی ہائٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس لینتھ ہے اور اس کو بھی ہم میٹر میں ہی میئر کرتے ہیں. اٹس مین جو آپ کے پاس میٹر ہے وہ آپ کے پاس بیس یونٹ ہے، اور سیم ایز اٹ از یہاں پر بھی میٹر آپ کے پاس بیس یونٹ ہے. تو کوئی سے بھی آپ کے پاس دو یا زائد آپ کے پاس بیس یونٹس ملٹی پلائی یا ڈیوائیڈ ہو کے آپ کے پاس کوئی ایک نیا یونٹ بناتے ہیں جسے ہم ڈرائیوڈ یونٹ کا نام دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم اسپیڈ کی بات کریں تو اسپیڈ از ڈیفائن ایز ڈسٹینس کورڈ ان یونٹ ٹائم. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اسپیڈ ہے، تو جو اسپیڈ کا آپ کے پاس فارمولہ ہے وہ ڈسٹینس ڈیوائیڈیڈ بائی ٹائم، اور ڈسٹینس کو ہم میٹر میں میئر کرتے ہیں اور ٹائم کو ہم سیکنڈ میں میئر کرتے ہیں. اب میٹر اٹ سیلف اے بیس یونٹ اینڈ سیکنڈ اٹ سیلف آپ کے پاس بیس یونٹ ہے آپ کے پاس. سو دو بیس یونٹ آپس میں ڈیوائیڈ ہو کے آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ ایک آپ کے پاس ایک اور نیا یونٹ بناتے ہیں جسے ہم ڈرائیوڈ یونٹ کا نام دیتے ہیں. اور یہ ڈرائیوڈ یونٹ جو ہے وہ میٹر پر سیکنڈ جو کسی بھی ویلوسٹی یا کسی بھی اسپیڈ کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے. اب جیسے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ڈرائیوڈ یونٹ کا بھی ہمارے پاس ٹیبل بنا ہوا ہے، اور ڈفرینٹ ہمارے پاس ڈرائیوڈ کوانٹٹیز گیون ہے، اسپیڈ، ایسلریشن، والیوم، فورس، پریشر، ڈینسٹی، چارج، اور بے شمار آپ کے پاس ڈرائیوڈ کوانٹٹیز ہیں. اور سیم ایز اٹ از ان کے آگے یونٹس کے نیم اور ان کے سمبلز بھی مینشن ہیں. اب بچوں آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو دونوں ٹیبل ہیں، جو ٹیبل 1.1 اینڈ دی ٹیبل از 1.2، جو ٹیبل 1.1 وہ بیس کوانٹٹیز اینڈ بیس یونٹس کا ٹیبل ہے، اور جو 1.2 والا ٹیبل ہے وہ ڈرائیوڈ کوانٹٹیز اور ڈرائیوڈ یونٹس کا ٹیبل ہے. یہ آپ نے اپنی نوٹ کاپیز کے اوپر بنانا ہے، اور تمام کی تمام جو یہاں پر بیس کوانٹٹیز اور جو ڈرائیوڈ کوانٹٹیز مینشن ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور ان کے یونٹس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. سیم ایز اٹ از بیس یونٹس اور بیس کوانٹٹیز کو یاد کرنا ہے، سیم ایز اٹ از ڈرائیوڈ کوانٹٹیز اور ڈرائیوڈ یونٹس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور آپ نے اپنی نوٹ کاپیز کے اوپر ان کو لکھنا ہے.